اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. سماعت فرمائیں. حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں. حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں. یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. اور ہمارے درد حسینی کو کوئی کیا جانے. ہمارے درد حسینی کو کوئی کیا جانے. چھلک رہے ہیں لہو سے دلوں کے پیمانے. برا سمجھتے ہیں ماتم کو ایسے بھی ہے دماغ. یزید مر گیا باقی ہے اس کے دیوانے. یزید مر گیا چمک کے دامن انسانیت پا ہی گئے. چمک کے دامن انسانیت پا ہی گئے. ہزار پردوں میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج
أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات پڑھیں بر محمد. خمس مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد حیات اور کارنامے. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں امام عالی مقام اپنے یادگار انقلاب کے اہداف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اے لوگو، میں دنیاوی لذت کی خاطر، مال دنیا کو جمع کرنے کی خاطر، کسی سرکشی اور بغاوت کی خاطر اور کسی فرد پہ ظلم و ستم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں بشریت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. آپ ذرا غور کریں، سید الشہداء اپنے اس فقرے میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اپنے کو مصلح بتا رہے ہیں، اور یقیناً حسین مصلح اعظم ہیں جنہوں نے سماج اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمہ کرنے کے لیے اتنا عظیم یادگار انقلاب کو وجود عطا کیا ہے. مگر اپنے اس یادگار انقلاب کے لیے اپنے ساتھ کن ہستیوں کو لے کر آئے تھے، اور وہ عظیم ہستیاں تھیں جس میں سے ایک ذات گرامی کو امام سجاد علیہ السلام کہا جاتا ہے. صلی علی محمد. اب بعد شہادت حسین مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ سن 61 ہجری میں دمشق کی جامع مسجد میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد رہائی کے بعد مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پھر دروازے شہر مدینہ پہ خطبہ دیا، اور اس کے بعد مدینہ میں جو امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا اس مشن کی تبلیغ میں لگے، جس کی بنیاد پہ اہل مدینہ کے یہاں بیداری پیدا ہوئی کہ بھئی اہل مدینہ کے یہاں ایک بیداری ہوئی، اور ان کے یہاں یہ احساس جگا کہ آخر ہمیں بھی اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ وہ یزید کیسا ہے جس کے خلاف حسین کا یہ یادگار انقلاب تھا. تو ایک گروہ چلا 62 میں، یعنی سن 62 ہجری میں 62 میں مدینے سے ایک گروہ گیا، شام میں گیا، اور یزید کے حالات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ یزید دینی اعتبار سے کیسا ہے اور اس کی بے دینی کہاں تک پہنچ چکی ہے. اب جب وہ پلٹ کے آیا ہے وہ گروہ مدینے میں، جب گروہ پلٹ کے آیا تو گروہ کے ہر فرد کو بہت سارے پیسے دیے گئے تھے اور پیسوں سے انہیں بھر دیا گیا تھا، مگر حسین کی شہادت اتنا رنگ لائی کہ اب وہ پیسے بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے مدینے میں آنے کے بعد کہا کہ اب ہم صاف صاف یزید کے خلاف بتائیں گے، اور جو کچھ یزید کرتا ہے، جس میں سے اسی وقت کے ارکان نے یہ بتایا کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جس کا کوئی مذہب نہیں، جو شراب پیتا ہے، تنبورہ بجاتا ہے، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور بدمستوں کے ساتھ رہ کے قصے گوئی میں وقت کو ضائع اور برباد کرتا ہے. یہ ایک فرد کا کہنا تھا. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں کہ اسی وقت کے ایک آدمی نے یہ کہا کہ یہ اپنی سوتیلی ماؤں کو مباح سمجھتا ہے. آپ ذرا غور تو کریں مسئلہ کس حد تک پہنچا ہے. اپنی بہنوں کو جائز سمجھتا ہے، بیٹیوں کو جائز سمجھتا ہے، شراب پیتا ہے، اور اسی حالت میں رہتا ہے. اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے.
اور منذر ابن زبیر جو اسی ارکان کا ایک آدمی تھا، اسی وفد کا ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے مجھے 1,00,000 درہم دیے، لیکن میں پھر بھی صاف صاف تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ شراب پیتا ہے، شراب کی ہی حالت میں رہتا ہے اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اتنی بات انہوں نے آ کے جب 62 میں گئے اور مدینہ آئے تو اہل مدینہ سے یہ بات کہی۔ یہاں تک جب بات کہہ چکا آپ سے تو اب اصلی بات ہوگی۔ ابھی بھی مدینے میں یزید کا گورنر ہے، اور اس گورنر کا نام ہے عثمان بن محمد بن ابی سفیان، توجہ کریے گا، جو یزید کا چچا زاد بھائی ہے، اور مدینے میں 1,000 بنی امیہ رہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے آ کے یہ بیان کیا کہ بھائی یزید شراب پیتا ہے، اس کا نماز سے کوئی رشتہ نہیں، یزید کا کوئی دین نہیں ہے، یزید کا کوئی دین نہیں ہے، تو اب مدینے والے بیدار ہوئے۔ اب مدینے والے کو سمجھ میں آیا ہے۔ نتیجہ جو سب سے پہلا ری ایکشن ہوا وہ 63 میں ہوا ہے۔ یہ لوگ کب گئے تھے؟ 62 میں گئے تھے، اور 62 میں جب یزید کے افعال اور بدکرداری کو جانچ کر کے آئے تو جب بیان کیا تو 63 کے بالکل شروع میں، یعنی 63 ہجری کے بالکل شروع میں اہل مدینہ نے سب سے پہلے یزید کے گورنر کو مدینے سے نکال کے باہر کیا ہے۔ یزید کا گورنر خود یزید کا چچا زاد بھائی تھا، عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان کو۔ اور دوسرا جو کام یہ کیا، مدینے میں بنی امیہ کے 1,000 لوگ رہتے تھے، بنی امیہ کو گھیر لیا، 1,000 بنی امیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اچھا، تو یزید کا گورنر نکالا گیا مدینے سے، اور بنی امیہ کی 1,000 لوگوں کو اپنے حصار میں لے لیا، ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ نتیجے میں یہ کب ہوا ہے؟ یہ کب ہوا ہے؟ 63 میں ہوا ہے نا، اور 63 کے لاسٹ میں، یہ بالکل شروع میں ہوا، 63 کے لاسٹ میں یزید نے ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر کا کمانڈر بنایا ہے مسلم ابن عقبہ کو۔ کسے بنایا ہے؟ مسلم ابن عقبہ کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مدینے میں کیا یہودی اور عیسائی رہتے ہیں؟ آپ بتائیے، یا مدینے میں صحابہ رہتے ہیں، یا مدینے میں بنی ہاشم رہتے ہیں، یا مدینے میں تابعین رہتے ہیں؟ بھئی صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو رسول خدا کو دیکھے وہ صحابی ہے ایک تعریف کے مطابق، اور جو نبی کو نہ دیکھے، اصحاب کو دیکھے، اسے تابعین کہا جاتا ہے۔ بس جو نبی کو دیکھے اسے کیا کہا جائے گا؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو نبی کو نہ دیکھ کے، کسے دیکھے؟ اصحاب پیغمبر کو دیکھے، اسے تابعین کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب ہیں، تابعین ہیں، اور بھی مسلمان ہیں نا، وہاں یہود اور وہاں عیسائی اور کرسچن تو نہیں ہیں۔ اب توجہ کریے گا، جب مسلم ابن عقبہ کو بالکل 63 کے لاسٹ میں بھیجا ہے اور اس کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو مدینے کو 3 دن تک مباح سمجھنا۔ کتنے دن تک مباح سمجھنا؟ 3 دن تک مباح سمجھنا۔ مباح سمجھنے کا مطلب کیا ہوا کہ مدینے کو مباح سمجھنا؟ مباح سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے والوں کے مال کو لوٹ لینا، قتل و غارت کرنا، جتنا ہو سکے قتل و غارت کرنا۔ یہ اتنی بات نہیں، ان کے مال کو، ان کے ہتھیار کو، اور جو قیدی بنائے جائیں گے یہ سب فوج کی ملکیت ہوں گے۔ یعنی اگر مدینے والوں کو قید کیا گیا، مدینے سے ہتھیار ملا، اور اگر مدینے سے مال ملا تو یہ سب کس کا ہوگا؟ جی آپ بتائیں، یہ سب کس کا ہوگا؟ یہ سب فوج میں بٹے گا۔ کس کی فوج میں؟ یہی مسلم ابن عقبہ جس کا کمانڈر بن کے آیا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اما یزید کو بھی تو پہچانیے، جب تک اسے نہ پہچانیں گے حسین کے یادگار انقلاب کا اصلاً اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کس خبیث کے مقابل میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ اب 28 ذی الحجہ 63 میں مسلم ابن عقبہ نے مدینے کے باہر حرہ حقیقت میں پتھریلی جگہ کا نام ہے،
ہررا کیا ہوتا ہے؟ ایک پتھریلی جگہ جہاں پتھر وغیرہ ہو زیادہ، اس جگہ کو ہررا ہے جو مدینے کے باہر تھے۔ مسلم ابن عقبہ نے آ کے وہاں اہل مدینہ پہ حملہ کیا۔ اب بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ مسلم ابن عقبہ کس کا کمانڈر ہے؟ جی کس کا کمانڈر ہے؟ جی یزید کا کمانڈر ہے نا۔ مسلم ابن عقبہ نے جب اہل مدینہ پہ حملہ کیا تو اہل مدینہ کے اندر اتنی تاب نہ رہی کہ مسلم ابن عقبہ کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا اپنے کو بچانے کے لیے اہل مدینہ روضہ رسول میں داخل ہو گئے کہ بھئی یہ تو نبی کا روضہ ہے اور یہیں کے اوپر مسجد النبی ہے، اور اسی روضہ رسول میں بھی ایک جگہ ہے، جیسے یہ محراب ہے اور یہ منبر ہے، محراب اور منبر، ویسے ہی قبر پیغمبر اور منبر پیغمبر۔ مسجد النبی جو لوگ گئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں نصیب کرے جانا۔ منبر پیغمبر اور قبر پیغمبر کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو پیغمبر نے کہا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، یعنی پیغمبر کا جو منبر ہے اور پیغمبر کے قبر اور منبر پیغمبر کے درمیان کی جگہ وہ کون سی جگہ ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اب جب اہل مدینہ نے مدینے میں جا کے روضہ رسول میں پناہ لی تو مسلم ابن عقبہ اپنے لشکر کے ساتھ گھوڑے سمیت روضہ رسول میں داخل ہو گئے، روضہ رسول میں گھوڑا لے کے داخل ہوئے، گھوڑا لے کے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، پھر انہوں نے مسجد النبی میں، مسجد النبی بھی مدینے میں ہے نا، مسجد الحرام مکے میں ہے پر مسجد النبی تو مدینے میں ہے، مسجد النبی میں گھوڑے دوڑا کے اتنا اہل مدینہ کو قتل کیا ہے کہ مسجد النبی میں بھی خون بھرا، روضہ رسول بھی خون سے بھر گیا، حتیٰ قبر پیغمبر تک خون پہنچا، قبر پیغمبر تک خون پہنچا۔ قتل و غارت کی اتنی بات نہیں کی۔ آپ کو پتہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ منبر اور قبر پیغمبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں کے اوپر گھوڑوں نے بول و براز کیا۔ بول و براز کیا کہتے ہیں؟ گھوڑا اگر پیشاب و پاخانہ کرے تو اسے عربی زبان میں بول و براز کہا جاتا ہے، یعنی روضۃ من ریاض الجنہ پہ یہ تو ہوا پس قتل، اور ایسا قتل عام ہوا کہ مسجد النبی روضہ رسول خون سے۔ کیا ایسے انسان کو بھی ابھی مسلمان آپ کہیں گے؟ ابھی آپ مسلمان؟ ابھی تو آپ کو میں نے بتایا نہیں کیا ہوا ہے مدینے میں، کیا ہوا، پس قتل عام کیا گیا۔ دوسری بات، گھوڑے نے وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں پیشاب و پاخانے کیے۔ اچھا یہی تک مسئلہ نہیں ہوا، 700 توجہ کریے گا مہاجروں انصار کی بڑی شخصیتوں کو قتل کیا گیا۔ بھئی ایک دو فرد نہیں ہے، 700 مہاجر جو مکے کے تھے، انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے، اتنا ہی نہیں ہوا، 10,000 عام لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ بھئی مسلمان ہیں، یہ صحابہ کی اولاد ہیں، تابعین ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اور بعض تاریخ نے لکھا 700 قاریان قرآن کو، 700 قاریان قرآن کو۔ اور بتاؤں تاریخ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، جب تک ان باتوں کو نہ بتاؤں گا کہ اتنا ہوتا تب بھی ایک انسان اچھا مسجد النبی روضہ رسول روضۃ من ریاض الجنہ پہ علماء کے الفاظ پڑھوں۔ اما تاریخ نے اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہے تو شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی تتمۃ المنتہا جا کے اٹھا کے دیکھے، وہاں بڑی تفصیل سے آپ نے باتوں کو لکھا۔ 1000 بے شوہر عورتوں سے زنا سے بچے پیدا ہوئے، یعنی 1000 ایسی عورتیں تھیں جن کے شوہر نہیں تھے، ان کے ساتھ زنا ہوا تو زنا سے بچے پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 باکرہ یعنی غیر شادی شدہ لڑکیوں سے زنا سے بچے پیدا ہوئے۔ اتنی بات نہیں، پھر لکھا، اب عربی متن پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے، پھر اسی مدینے میں امام سجاد ہیں، اسی مدینے میں امام سجاد علیہ السلام، اتنی ہی بات نہیں ہوئی، تاریخ نے لکھا ہے کہ اِنَّا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَقَعَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِي فِي وَاقِعَةِ الْحَرَّةِ، ایک شامی نے تو انتہا کر دی، مسجد النبی میں ہی زنا کیا،
مسجد النبی میں زنا کیا، مسجد النبی میں زنا کیا، اور اسی واقع حرے کے موقع کے اوپر۔ اچھا یہ سارے کہاں ہوئے؟ پھر بھی تم یزید کو مسلمان کہو گے؟ پھر بھی تم یزید کو ابھی بھی مسلمان کہو گے؟ کہیں گنجائش بنتی ہے؟ کہیں گنجائش؟ ابھی اور نقل کروں گا۔ اس کے بعد جانتے کیا ہوا؟ 3 دن تک اہل مدینہ کے مال لوٹے گئے، اہل مدینہ کے۔ ایسے میں امام سجاد علیہ السلام نے خود کا بھی تحفظ کیا، دین کا بھی تحفظ کیا، اور شریعت محمد مصطفیٰ کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ کارنامہ ہے میرے امام کا۔ وہ کیسے؟ مسلم ابن عقبہ کا کیسے امام سجاد علیہ السلام نے مقابلہ کیا؟ یہ سارے خباثتوں کے بعد آپ کو پتہ ہے آج بھی یہ خباثتیں انہی کے۔ بھئی تمہارے پاس ذرا سا سوچئے، میں یزید سے کہنا تو چاہوں گا، اے یزید تیرے پاس اقتدار تھا، تیرے پاس قدرت تھی، تیرے پاس پیسے تھے، تیرے پاس سب کچھ تھا، میڈیا تیرے پاس تھا، کاغذ قلم تیرے پاس تھے، کیوں نہیں بدلوا دیا ان چیزوں کو؟ بھئی مٹوا دیتا نا یہ جو ساری باتیں لکھی ہیں تاریخ کے اوراق پہ، مٹوا دیتا۔ کیسے محفوظ رہیں؟ یہ کارنامہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا۔ اس لیے لے کر گئے تھے کہ جو حقائق ہیں نا کوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ یہ جو خطبے بولتے تھے، یہ خطبے تھوڑی تھے، یہ تاریخ لکھ رہے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، یہ تاریخ لکھ رہے تھے، اور یہ لکھ کے بتا رہے تھے کہ یہ اوراق پہ سب تو ہوں گے، اور کتابیں لائبریریوں میں رکھی جائیں گی، اور جب تک یہ کتابیں ہوں گی، لائبریریاں ہوں گی، یہ ساری کتابیں اور ساری لائبریریاں ہماری حقانیت کی گواہی دیں گی، ہماری حقانیت کی گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ظاہر میں یہ دکھ رہا تھا کہ اقتدار اس کے ہاتھ میں، پر حقیقت میں اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا، اور یہ صرف اہل بیت سمجھ رہے تھے، صرف اہل بیت سمجھ رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اما ذرا جوش ملیہ بادی کو تو دیکھیے، آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، اللہ اللہ، آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرز گراں ہے کربلا، ظالم کی پیشانی پہ ایک مستحکم گرز کو کربلا کہا جاتا ہے، فرق استبداد پہ گرز گراں ہے کربلا، حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا۔ اما جو بشریت کی ناموس کی حفاظت کرے نا اسے کربلا کہا جاتا ہے، جو آبرو بشریت کا تحفظ کرے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا، خون کے۔ آپ کو پتا ہے حسین نے خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اللہ اللہ، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ حسین نے اپنے پیغام کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، جان بوجھ کر میرے امام نے اپنے پیغام کو خون سے لکھا ہے، اور اپنے خون سے لکھا ہے حسین نے کربلا کا پیغام۔ کیسے؟ دنیا کے حکمراں جب کوئی پیغام لکھتے ہیں تو کچھ لوگ لکڑی کی تختی پہ لکھتے، کچھ لوگ پتھر کی تختی پہ لکھتے ہیں، کچھ لوگ کاغذ پہ لکھتے ہیں، مگر حسین نے نہ لکڑی کی تختی پہ اپنا پیغام لکھا، نہ پتھر کی تختی پہ اپنا پیغام لکھا، اور نہ ہی کاغذ پہ اپنا پیغام لکھا۔ حسین اپنے کاغذ پہ کیوں نہیں لکھا؟ کہا تاکہ کوئی پھاڑ نہ سکے۔ تختی پہ کیوں نہیں لکھا؟ تاکہ کوئی توڑ نہ سکے۔ پتھر کی تختی پہ کیوں نہیں لکھا؟ تاکہ خاک کے ملبوں میں دفن نہ ہو سکے۔ پھر حسین نے اپنا پیغام اپنے خون سے کہاں لکھا؟ بڑی پیاری بات علماء نے لکھی، کہا ہوا کے دوش پہ حسین نے اپنا پیغام لکھا ہے، ہوا کے دوش پہ، اور ہوا نے بھی حسین کا پیغام بڑی امانت داری کے ساتھ لے کے قلب مومن تک پہنچا دیا۔ تو وہ حسین کا پیغام کیا تھا؟ المنیہ ولدنیہ، مر جانا مگر پستی کو قبول نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
مر جانا مگر پستی کو قبول نہ کرنا، مر جانا مگر پستی کو قبول نہ کرنا۔ اتنی بات ہونے کے بعد اہل مدینہ سے بیعت لی گئی۔ آپ کو پتہ ہے بیعت کیا لی گئی تھی؟ بیعت یہ لی گئی، اسی مسلم ابن عقبہ نے یہ بیعت لی ہے سارے اہل مدینہ سے کہ جتنے باقی رہ گئے تھے قتل و غارت کے بعد، جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے ان سے یہ بیعت لی گئی کہ سب کے سب یزید کے غلام ہوں گے۔ سب کے سب کس کے غلام ہوں گے؟ سب کے سب یزید کے غلام ہوں گے، سب کے سب یزید کے غلام ہوں گے۔ ان کے مال اور ان کا ہتھیار اور ان کے اہل و عیال سب یزید کی ملکیت، سب یزید کی ملکیت۔ اچھا، یزید کے ایسے میں امام سجاد علیہ السلام کو سے یہ تقاضا نہیں ہوا کہ آپ بھی اس حالت میں بیعت کریے، نہیں عزیزان محترم۔ ہاں، اب جب یہ موقع ہوا تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام روضے رسول کے قریب آئے، اور روضے رسول پہ آنے کے بعد اس بات کو بھی تتمۃ المنتہا میں دیکھا جا سکتا ہے، روضے رسول پہ آنے کے بعد خدا کی آپ ذرا غور تو کریے گا۔ اسی لیے تو میرے امام نے تیسرے امام نے یہی تو کہا ہے دعائے عرفہ میں، اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اما اگر پانی کا ایک قطرہ ریتیلی زمین پہ ڈال دیا جائے تو وہ ریتیلی زمین پانی کے ایک قطرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، پر اگر پانی کا وہی ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے، اگر وہی ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو جب تک سمندر باقی رہے گا پانی کا قطرہ باقی رہے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، قطرہ بن کے باقی رہے گا یا سمندر بن کے؟ جی، سمندر بن کے باقی رہے گا، سمندر بن کے۔ اللہ اللہ، پانی کا ایک قطرہ اگر سمندر کے حوالے کر دیا جائے تو وہ قطرہ نہیں، سمندر بن کے باقی رہے گا۔ یہی کربلا والوں نے بتایا ہے کہ اپنے وجود کے قطرے کو لامحدود ذات خدا سے جوڑ دو، تاکہ جب تک اس کی ذات باقی رہے گی نا، اس وقت تک تمہارا تذکرہ باقی رہے گا، اس وقت تک تمہارا نام باقی رہے گا۔ اب جب روضہ رسول پہ امام سجاد علیہ السلام آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بارگاہ رب یہ وہی ہے، جڑو اپنے خالق و مالک سے جو قادر مطلق خدا ہے، اس خدا سے جڑ جاؤ نا، وہ تو قادر مطلق خدا ہے نا، اس سے جڑو تو پھر تمہارا اختیار کیا ہوگا۔ اب توجہ کریے گا، اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا والارضین السبع وما اقللنا، اللہم رب العرش العظیم ورب محمد وآلہ الطاہرین، اللہم انی اعوذ بک من شرہ۔ بہت توجہ کریے گا، اے خدا تو ساتوں آسمان کا مالک اور تو ساتوں زمین کا مالک ہے، اے اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، اے اللہ تو محمد اور ان کی طیب و طاہر آل کا رب ہے، اے اللہ یہ سید سجاد تیری بارگاہ میں اعوذ بکا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھ سید سجاد کو اس مسلم ابن عقبہ کے شر سے محفوظ رکھ۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہم پہ جب مصیبت آتی ہے تو فلاں بھائی کو ڈھونڈتے ہیں، اما اس کو فون کرو بچا لے جائے گا، پہلے بھائی ذہن میں آتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پہلے فلاں شخص بچا لے جائے گا، خدا بعد میں یاد آتا ہے، پہلے اپنے ہی جیسا کوئی عاجز ذہن میں آتا ہے، پہلے اپنے جیسا عاجز و ناتواں انسان ذہن میں آتا ہے۔ اور اگر کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، بچہ بیمار ہے خدا نہ کرے، اور جب بچہ شفا یاب ہو جاتا ہے تو ہم ایسے کہتے کہ اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرا بچہ نہ بچتا، ایسے نہ کہا کریے۔ اگر اللہ نے فلاں ڈاکٹر کو ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو میرا بچہ نہ بچتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔
بات پہنچے. آپ کو پتہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے. یہ سچائی ہے, یہ حدیث ہے معصوم کا فرمان ہے, اور عملی بھی. اما جو خوف خدا رکھے گا وہ اس سے دنیا ڈرے گی. اور ایسے ہی ہوا. اب جب دعا کر کے مسلم ابن عقبہ کی طرف گئے, تم فوج لے کر آئے تھے, اب اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا. کیوں بھائی صاحب؟ اس لیے کہ جو متصل ہوتا ہے خدا سے, جس کے ہاں خوف خدا پائے, ایسے خدا تحفظ کرتا ہے. لرزہ پیدا ہوا. مسلم ابن عقبہ نے کہا آپ جو کہہ دیں وہ ہم کر دیں گے, آپ جو کہیں وہ ہم کر دیں گے. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں جن لوگوں کی شفاعت کی اور سفارش کی, وہ اس حکم سے استثناء کیے گئے. حکم کیا تھا؟ یزید کی بیعت کریں گے. کس شرط کے ساتھ؟ کہ سارے کے سارے لوگ یزید کے کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے. یہ سن 63 ہجری یعنی 63 ذی الحجہ سن 28 ہجری کا واقعہ ہے. یہاں تک بات تو واضح ہو گئی نا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اب آگے کی بات کو کہنے, بس 3 دن تک یہ مدینے کو لوٹتے رہے. 3 دن تک یہ لوگ مدینہ کو لوٹتے رہے. ایک اور آپ کو بات بتا دوں, یہ بتائیے یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر, کون؟ عبداللہ ابن زبیر. بھائی اس نے بھی تو یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا. یہ تو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ جب ولید کا خط آیا تو عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مسجد النبی میں بیٹھا ہوا تھا. عبداللہ ابن زبیر اچھا آدمی نہیں تھا, نہایت خبیث انسان تھا. یہی جنگ جمل کا بانی ہے. جنگ جمل کا بانی یہی ہے. کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. مگر آپ کو پتہ ہے یہ لالچی تھا حکومت کا, اس لیے اس نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اسے کیا چاہیے تھا؟ اسے حکومت چاہیے تھی. تاریخ میں ایک موقع ایسا ہے جہاں ایک وقت میں 2 حاکم ہوئے, وگرنہ ایسا ہوتا نہیں تھا. ابھی آپ کو بتایا کہ تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم کتنا ہوتا تھا؟ 1 یا 2؟ جی 1 ہوا کرتا تھا. اب آپ یہ بتائیے, بہت توجہ کریے گا, جب تک نبی, حاکم کون؟ یہ حاکم کون؟ ہمارے نبی. نبی کے بعد ان تینوں نے خلافت کو غصب کیا تو حاکم کون؟ جی بولیے نا, کون ہو گئے؟ تینوں خلیفہ ہو گئے. کب تک رہے تینوں خلیفہ؟ 35 تک, 35 تک رہے نا بھائی. 11 سے 35 ہجری تک تینوں رہے. اچھا ان کے بعد ہمارے مولا کتنے سال تک حاکم رہے؟ 4.5 سال تک. مولا کے بعد کون؟ امام حسن علیہ السلام 6 مہینے تک. خوب امام حسن علیہ السلام کے بعد جب معاویہ سے صلح ہوئی تو اب حاکم کون ہو گیا؟ جی حاکم معاویہ. پس بنی امیہ کا پہلا حاکم کون ہے؟ ذرا مجھے بتائیے آپ. بنی امیہ کا پہلا حاکم کون ہے؟ معاویہ ہے. کب سے؟ 41 سے. توجہ کریے گا, بنی امیہ نے 100 بنی امیہ سن 41 ہجری سے یعنی 41 سے 132 تک بنی امیہ نے حکومت کی ہے. کب سے کب تک آپ ذرا بتائیے. 41 سے یعنی 41 سے 132 تک کس نے حکومت کی ہے؟ بنی امیہ نے. کتنے سال ہوئے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. کتنے سال ہو گئے؟ 92. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے بر محمد اور آل. اب آپ یہ بتائیے بنی امیہ نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ ابھی ہوئی بات نا, کتنے سال کی حکومت؟ 92. 92 سال. کب سے کب تک؟ 41 سے 132 تک. 41 سے 132 تک. بنی امیہ کا پہلا حاکم بتائیے. معاویہ. کب آیا ہے معاویہ؟ 41 میں حاکم ہوا جب صلح کے بعد. گورنر کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات کس کی ہو رہی ہے؟ حاکم کی بات ہو رہی ہے. ایک اور آپ سے بات بتا دوں, آپ کو پتا ہے ہم لوگ امامہ کیوں لگاتے ہیں؟ پتا ہے بھئی؟ ہم بھی
ہم بھی آدمی ہیں، انسان ہیں، آپ جیسے بغیر امامے کے ویسے ہم بھی ہونا چاہیے. آپ کیوں امامہ لگاتے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھیں کیوں امامہ لگاتے ہیں؟ حقیقت میں امامہ اس لیے لگاتے ہیں کہ دیکھیے مال امام کھا کے پڑھا ہے، مال امام کھا کے پڑھا ہے. آپ کو حق ہے، آپ ہم سے پوچھا کریے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور اپنے حق کو ضائع نہ کریے. اس لیے ہم امامہ لگاتے ہیں کہ لوگوں ہم نے مال امام کھا کے علم دین حاصل کیا ہے، آپ کا حق ہے، آپ ہم سے کیا کریے؟ پوچھا کریے. جہاں کے اوپر بھی کوئی مسئلہ ہو ہم ہیں، آپ پوچھئے، یہ آپ کا حق ہے. جتنا آئے گا بتائیں گے، اور نہیں آئے گا تو کہیں گے کل دیکھ کے آ کے بتائیں گے. صحیح ہو گئی بات؟ میرے امام نے کہا نہ آئے تو کہہ دینا کہ نہیں آتا ہے، اگر اتنا کہہ دیا تو آدھا علم بچ جائے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے. اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا بنی امیہ کب سے کب تک؟ 41 سے 132 تک. کتنے سال؟ 92. پہلا حاکم معاویہ، آخری حاکم مروان حمار. پہلا اور آخری یاد رکھیے گا. کسے پہلا اور آخری، مجھے بہت معاف کریے گا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور ایسے ہی چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کروں، ایسی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے سماج اور معاشرے سے جو میں نے سیکھا ہے وہ اپنے سماج اور معاشرے کو بتا سکوں. میں بھی جب چھوٹا سا تھا، مجلسوں میں ہم بھی جب جاتے تھے اور اس لائن میں نہیں آئے تھے، اور جب کوئی خطیب پڑھتا تھا بنی امیہ، بنی عباس، بنی ہاشم، انہوں نے یہ حکومت کی، تو دل کہتا تھا کہ کاش مولانا صاحب بتا دیں یہ بنی امیہ کیا ہیں، بنی عباس کیا ہیں، بنی ہاشم کیا ہیں. اس کی وضاحت بھی تو کریں مولانا، اس کی وضاحت بھی تو کریں، یہ تو جاننا چاہیے نا بھئی. سیکھا ہے مولانا نے، انہیں بتانا چاہیے، تب تو سماج اور معاشرہ جانے گا. یہ ضرورت ہے، یہ ہمارا فرض ہے جو ہم یہاں کے اوپر آتے ہیں کہ ہم اپنے سماج و معاشرے کو. بس پہلا حاکم بنی امیہ کا جی معاویہ، آخری حاکم مروان حمار. حمار بھی لگائیے چونکہ نام کا جز ہے. کیا حمار کہتے ہیں؟ گدھے کو. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک بچے نے اپنے استاد سے پوچھا سر، بلکہ استاد نے اپنے بچوں سے پوچھا سر یہ بتائیے انسان اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ انسان اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کہا سر میں بتاتا ہوں. بتاؤ بیٹا کیا فرق ہے؟ کہا سر انسان کو تو گدھا کہا جا سکتا ہے. اس پہ سوچئے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. سر انسان کو تو جی گدھا کہا جا سکتا ہے، پر گدھے کو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بہت بڑی بات کہے. انسان اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے. گرتا یا نہیں گرتا؟ اسی لیے تو اس نے بہت بڑی بات کہی اس ایک جملے میں. انسان کو تو گدھا کہا جا سکتا ہے. حقیقت میں لوگ شیر سے ڈرتے، بھیڑیے سے ڈرتے، لومڑی سے ڈرتے، پر پتہ ہے کہ یہ شیر ہے، یہ کتا ہے، یہ بلی ہے. حقیقت میں انسان سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کس بھیس میں آئے انسان کے سامنے. یہ نہیں پتہ ہوتا، ظاہراً میں انسان دکھتا ہوتا ہے پر کس بھیس میں آئے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا حقیقت میں انسان سے ڈرنا چاہیے. وہ تو پتہ ہے کہ یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ شیر ہے. اب آئیے بغیر کسی تمہید کے بات کو ادھر ادھر گئے. پس پہلا حاکم کون ہوا؟ معاویہ. آخری حاکم کون ہوا؟ مروان حمار. ٹھیک ہوگی بات. کل بنی امیہ کے 14 حکمراں تھے. کتنے حکمراں ہیں؟ 14. پہلا امیر شام معاویہ اور آخری مروان حمار. یہاں تک بات ہو گئی. اب آئیے پہلا حاکم
معاویہ، دوسرا حاکم بنی امیہ کا دوسرا حاکم کون ہے؟ یزید، یزید کے بعد تیسرا حاکم معاویہ، معاویہ کے بعد چوتھا حاکم مروان، مروان کے بعد پانچواں حاکم عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان کے بعد کون آ جائے گا؟ ولید بن عبد الملک۔ توجہ کریے گا، کون 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 کون؟ یزید کب سے کب تک ہے؟ یزید کب سے کب تک ہے؟ یزید سن 60 میں بنا ہے نا، سن 60 ہجری سے 64 تک، کب تک ہے یزید؟ سن 60 سے 64 تک، 64 میں یزید واصل جہنم ہوا تو کون آتا ہے؟ معاویہ آتا ہے۔ معاویہ نے تو اس کے بیٹے نے تخت حکومت کو ٹھکرا دیا، معاویہ کے بعد کون آیا؟ اب دقت کریے گا، یزید اور معاویہ اور امیر شام جن کا دادا ہے معاویہ کا، یہ سب اولاد ابو سفیان، حکومت اولاد ابو سفیان سے نکل گئی۔ اب معاویہ کے بعد کون آ جا رہا ہے؟ مروان، مروان کے بعد کون آ گیا؟ مروان کب سے؟ مروان نے 9 مہینے حکومت کی ہے۔ کتنے مہینے حکومت کی ہے؟ 9 مہینے، یعنی جب معاویہ نے 64 میں حکومت کو ٹھکرایا تو کون آ گیا؟ مروان آ گیا۔ تو مروان نے 64 کے کچھ مہینے اور 65 میں مروان 9 مہینے حکومت کر کے مر جاتا ہے۔ 65 میں جب مروان مرتا ہے تو اب مروان کے بعد کون آتا ہے؟ مروان کے بعد کون آتا ہے؟ عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان ہے 65 سے لے کے 86 تک۔ کب سے کب تک؟ 65 سے 86 تک۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ عبد الملک بن مروان۔ اچھا، 86 سے 96 تک ولید ابن عبد الملک۔ کب سے کب تک ہے ولید ابن عبد الملک؟ 86 سے 96 تک۔ اور ہمارے چوتھے امام کی شہادت کب ہے؟ کسی نے کہا 95 میں۔ چوتھے امام کی شہادت کب ہے؟ 95 میں ہے نا، 95 میں چوتھے امام کی شہادت ہے۔ اور ولادت کب ہے؟ 38 میں۔ 38 ہجری میں، توجہ کریے گا، 38 ہجری میں ولادت ہے امام کی، اور شہادت کب ہے؟ 95 میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں 95 تک جانا ہے تو کس کو پڑھنا پڑے گا؟ مروان کو پڑھنا پڑے گا یا نہیں؟ مروان کو بھی پڑھنا پڑے گا، عبد الملک بن مروان کو بھی پڑھنا پڑے گا، اور کس کو پڑھنا پڑے گا؟ ولید ابن عبد الملک بن مروان، اتنے کو پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ بات چھیڑی کہاں تھے؟ وہاں مسلم ابن عقبہ نے مدینے کو لوٹا، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے بنی امیہ کی حکومت کہاں سے یہ کرتے تھے؟ شام سے یا بغداد سے؟ شام میں ان کا مرکز تھا حکومت کا، کس کا؟ بنی امیہ کا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، یہ بتائیے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر آپ کو پتہ ہے یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بہن کا بیٹا ہے، یعنی حضرت عائشہ کیا ہو جائیں گی؟ ان کی خالہ ہو جائیں گی۔ ہاں، اچھی تعریف ہے، کیا ہو جائیں گی؟ خالہ ہو جائیں گی۔ یہ جمل کا بانی ہے، دشمن علی ابن ابی طالب ہے، صحیح، اور یہ چاہتا تھا کہ صف وجود سے، صف ہستی سے علی مٹ جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر یہ ہے۔ شروع میں لوگ سمجھتے کہ یزید کی بیعت سے انکار کیا تو اچھا، اما اچھا آدمی نہیں تھا، اسے اپنی حکومت چاہیے تھے۔ جب امام کی شہادت ہو گئی، توجہ کرے گا میرا مجمع، تو اس نے حجاز میں ایک پرچم بلند کیا ہے کہ ہم حاکم رہے۔ حجاز کس کو کہتے ہیں؟ حجاز کسے کہتے ہیں؟ آج کے سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ واضح ہو گئی یہاں تک بات؟ آج اگر آپ حجاز جاننا چاہیں گے تو حجاز کسے کہتے ہیں؟ سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ اس نے سعودیہ عربیہ میں پرچم بلند کیا اور تقریر کی، اور خوب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی، پر لوگوں سے کہا کہ بھئی خلیفہ میں بنوں گا۔ تو حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ کب آپ بتائیے؟ سن 61 ہجری میں، 61 میں۔ تو عبداللہ ابن زبیر حاکم بنا، کہاں کا حاکم بنا؟ حجاز کا۔ حجاز میں مرکز، اور اس کے انڈر میں کیا کیا تھا؟ مصر بھی عبداللہ ابن زبیر کے انڈر میں، عراق بھی عبداللہ ابن زبیر کے انڈر میں،
اور حجاز بھی عبداللہ ابن زبیر کے انڈر میں، اور کچھ اور جگہ. کب تک رہا یہ؟ کب تک رہا؟ سن 61 سے 73 تک، 73 تک. 61 سے کب تک؟ 73 تک. کتنے سال ہوں گے جی؟ 13 سال ہو جائیں گے نا، 61 سے 73 تک. بس توجہ کریے گا، اس کا مطلب ادھر یزید کب تک رہا؟ یزید کب تک رہا؟ 64 تک. یزید کے بعد کون آیا؟ معاویہ آ گیا. معاویہ کے بعد کون آیا؟ مروان آیا. مروان کے بعد کون آیا؟ مروان کے بعد کون آیا؟ ایسا ہے کہ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. بہت ہی اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ خود کا کہنا ہے کہ مجلسوں میں کاپی قلم موبائل میں نوٹس کر سکے، بعد میں کر سکے، وقت پہ کر سکے، یہ ضروری ہے باتیں، یہ ضروری ہے باتیں. یہ تو عام ہر شیعہ علی کو جاننا چاہیے، تاکہ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، آفس میں اپنے مذہب کا دفاع کر سکے، مذہب اہل بیت کا. یعنی ہر شیعہ علی مبلغ مذہب اہل بیت بنے، اور جہاں بھی ہو یہ میرے امام نے کہا، یہ اہل بیت کا پیغام ہے. ہماری باتوں کو دنیا والوں تک پہنچاؤ، ہماری حقانیت کو پہنچاؤ. تم ہماری بات پہنچاتے چلے جاؤ، لوگ ہمارا اتباع کرتے چلے جائیں گے. کیسے ہم پہنچائیں گے؟ کیسے؟ میں آپ کے کالج میں نہیں جا سکتا، میں یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا، پر آپ جا سکتے ہو. ہاں میں یہاں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں یہاں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ کی ذمہ داری آپ کالج میں بتائیے، اسکول میں بتائیے، یونیورسٹی میں بتائیے، اپنے آفسوں میں بتائیے، دوست و احباب کو بتائیے، جہاں بات چھڑے وہاں بتا دیجئے. عبداللہ ابن زبیر کب سے کب تک رہا؟ کب سے کب تک رہا؟ 61 سے 61 سے کب تک؟ 73 تک، 73 تک. ادھر عبداللہ ابن زبیر، ادھر کون؟ یعنی حجاز میں عبداللہ ابن زبیر، اور ادھر کون؟ یزید. اچھا 63 کے لاسٹ میں توجہ کریے گا، مسلم ابن عقبہ نے کسے لوٹا ہے؟ مدینے کو. مدینہ لوٹنے کے بعد اب توجہ کریے گا، یزید نے یہ کہہ رکھا تھا کہ تم سب کے سب کہاں جانا؟ حجاز. کس کے لیے حجاز جانا؟ تمہیں عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنا ہوگا. سمجھ گئے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں بھائی صاحب؟ اس لیے کہ یزید کے اپوزٹ تھا نا عبداللہ ابن زبیر. وہ کہتا تھا ہم حاکم، اور یہ کہتے تھے یہ لوگ کہ ہم حاکم رہیں گے. بس ایک وقت ایسا رہا کہ تاریخ میں 2 حاکم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک طرف بنی امیہ، دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر. اب مسلم ابن عقبہ اپنا لشکر لے کے کدھر چلا؟ مکے چلا. حجاز کا ایک شہر مکہ ہے، دوسرا شہر مدینہ ہے، تیسرا شہر طائف ہے، چوتھا شہر خیبر ہے. یہ سب حجاز کے شہر ہیں، یہ سب حجاز کے شہر ہیں. مسلم ابن عقبہ مدینہ لوٹنے کے بعد کہاں گیا؟ کہاں گیا مجھے بتائیے؟ مکے کی طرف. مکے کی طرف. اب جب مکے کی طرف گیا تو راستے میں مر جاتا ہے. کون مر جاتا ہے؟ کون؟ یہ جو یزید کی فوج کا کمانڈر تھا مسلم ابن عقبہ، یہ مر جاتا ہے. یہ مر جاتا ہے. ایک اور بات کہوں آپ سے، بات کو روک کے. بات یہ ہے کہ مجلسوں میں اب مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے ایسا ہوا کہ بھی ایک ایسی عادت بنی کہ بس ہلکی باتیں کرو، جس سے ذہن پہ زور نہ دینا پڑے، صرف ہلکی باتیں کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. یہ فرش عزا بڑی عمیق باتیں کرنے کی جگہ ہے عزیزان محترم، بڑی گہری باتیں. اور ایک اور بات کہوں، اب زمانہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو کتاب ملے اسے پڑھ لے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ہر کتاب پڑھیے. جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ پڑھیے، جو سب سے اچھا رائٹر ہے اسے پڑھیے. آپ کا وقت قیمتی ہے،
آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ نہیں ہر کتاب پڑھ سکتے، بھائی جو سب سے اچھی کتاب ہو اسے پڑھیے، جو سب سے اچھا رائٹر ہو اسے پڑھیے، جو سب سے اچھا بولنے والا ہو اسے سنیے، اسے سنیے، جو دے سکے، جس سے مل سکے، جس سے ہمارے ہاں بدلاؤ آ سکے۔ میں کہتا ہوں کہ آج یہ جو ہارڈ ڈسک ہے، ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک 1000 GB کی، 2000 GB کی، نہ جانے کتنے GB کی، یہ انسان جو اپنی اصل جی بی لے کے آیا ہے، اگر یہ خالی لے کے چلا گیا تو وہاں تو فرشتے ہنسیں گے۔ اما عجیب یہ انسان ہے، اس کو تو اللہ نے انلیمیٹڈ حافظے کی ایک ڈسک دے کے بھیجا تھا، اور یہ پورے خالی کا خالی لے کے چلا آیا، خالی کا خالی لے کے چلا آیا۔ ہنسیں گے فرشتے۔ اور ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ ہم مر جائیں گے تو وہاں قبر میں کیا کریں گے؟ اے کاش ہمیں قبر میں بھی کاغذ و قلم دے دے تاکہ کچھ وہاں لکھے پڑھیں، ورنہ ہم قبر میں خالی بیٹھ کے کیا کریں گے، خالی سو کے کیا کریں گے؟ کیا وہاں کاغذ قلم ہوگا، وہاں لکھ سکیں گے؟ تو یہ لوگ چلے، کہاں سے چلا؟ مدینے سے۔ کون؟ مسلم ابن عقبہ، بیچ میں مر گیا۔ تو دوسرا انسان تھا حسین بن نمیر، کیا نام ہے اس کا؟ حسین بن نمیر۔ مرنے سے پہلے اس نے حسین بن نمیر کو کمانڈر بنا دیا۔ کس کو کمانڈر بنایا؟ حسین بن نمیر کو، اور کہا کہ دیکھو شام والے، یہ شام والے تھے نا، شام والے مکے والوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں کرنے دینا۔ اب حسین بن نمیر پورے فوج کو لے کے مکے چلا، مکے میں 64 میں پہنچ گیا۔ کیا 64 میں جب مکہ پہنچا تو عبداللہ ابن زبیر جا کے کعبے میں چھپ گیا۔ کہاں چھپ گیا عبداللہ ابن زبیر؟ کعبے میں چھپ گیا۔ اسی عبداللہ ابن زبیر سے اور بعض لوگوں سے امام حسین نے کہا تھا کہ میں کعبے کے ایک بالشت باہر مرنا پسند کروں گا، مگر حسین یہ پسند نہیں کریں گے کہ کعبے کی حرمت پامال ہو جائے۔ حسین کعبے کی حرمت کو، آپ کو پتا ہے کیا میرے آقا نے خدا کی قسم، حسین نے کہا کہ میں سپر بنوں گا، کعبے کو بچا لوں گا۔ پر عبداللہ ابن زبیر کیا کہہ رہا تھا؟ کعبے کو سپر بناؤں گا، خود کو بچاؤں گا۔ یہ فرق سمجھیے نا، آپ فرق سمجھیے۔ وہ حسین کہہ رہے تھے میں جان دے دوں گا پر کعبے کو بچاؤں گا، اور عبداللہ ابن زبیر کیا کہہ رہا تھا؟ جی میں بچوں گا پر کعبے کو منہدم کر دوں گا۔ اب یہیں تک روکے رہوں گا۔ ہوا کیا؟ حسین بن نمیر کی قیادت میں جا کے کعبے کو گھیر لیا گیا، اور مسلم ابن عقبہ تو مر چکا تھا۔ حسین بن نمیر نے پوری فوج کو لے جا کے کعبے کا محاصرہ، اور عبداللہ ابن زبیر کہاں چھپا ہوا ہے؟ کعبے میں چھپا ہوا ہے۔ 64 3 ربیع الاول، 64 3 ربیع الاول کو حسین بن نمیر نے کعبے پہ پتھر برسا دیے، اور یہ چھپا ہوا تھا کعبے کے اندر۔ کعبے پہ پتھر برسائے، پتھر ہی نہیں آگ کے شعلے پھینکے گئے تو کعبے کا پردہ جلا، پتھر برسائے گئے کعبے کی دیوار گر گئی، کعبے کی دیوار۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو دمبا آیا تھا اس کی سینگ بھی کعبے میں رکھی ہوئی تھی، وہ بھی جل گئی۔ اتنے میں 14 ربیع الاول 64 کو، یہ واقعہ کب ہوا؟ 3 ربیع الاول 64 کو اس نے کعبے کو گرایا۔ اتنے میں 14 ربیع الاول 64 کو خبر پہنچی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا۔ کہاں خبر پہنچی؟ مکے میں۔ حسین بن نمیر کے پاس یہ خبر پہنچی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے تو حسین بن نمیر نے عبداللہ ابن زبیر سے پیغام بھیجا کہ دیکھو جس نے تم سے جنگ کے لیے بھیجا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا، اب ہمارا تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ایسا کرو کہ مکے کے دروازے کھولو، ہم طواف کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ کیا تم مسلمان ہو کہ کعبے کا طواف کرو گے؟ کعبے کو گراؤ گے بھی اپنے کو مسلمان بھی کہو گے؟
کعبے کو جلاؤ گے، اپنے کو مسلمان بھی کہو گے؟ ہوا تاریخ میں، کہا مکے کا دروازہ کھولو، ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے کھولا بھی۔ اب بڑا حساس، بس یزید مر گیا یا نہیں مر گیا؟ یزید مرا یا نہیں مرا؟ جی یزید مرا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے آقا حسین کی، خدا کی قسم۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین۔ آپ کو پتہ ہے جب یزید مرا تو بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ بہت توجہ کریے گا، میرا وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ مصائب پڑھوں گا۔ بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور کوفے میں عمرو بن حریث تھا، اور حمدان میں ایک انقلاب، بصرے میں انقلاب، کوفے میں انقلاب، حمدان عراق کا ایک شہر ہے وہاں انقلاب، اور شام میں انقلاب، شام میں انقلاب۔ انشاءاللہ کیسا انقلاب آیا یہ کل عرض کروں گا، یہ کل عرض کروں گا، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے عزیزان محترم، یہ وہ ایام ہیں جس میں سکینہ پیاسی ہے۔ جو حسین کے اصحاب شہید ہوئے ان کی تو مدت عطش معلوم ہے، جو جب تک زندہ تھا اس وقت تک پیاسا تھا، اور جب شہید ہو گیا تو اس کی پیاس ختم ہو گئی، مگر سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزر رہا تھا تو ہر بیوی نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرایا، ہر بیوی نے اپنے کو۔ اور جب لاش حسین کے پاس یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو سکینہ آگے بڑھیں اور اپنے بابا کے گلے کو بوسہ دیا، زینب آگے بڑھیں، اپنے ماں جائے کے گلے کا بوسہ دیا، ام کلثوم نے اپنے ماں جائے کے گلے کا بوسہ دیا، رباب بھی تھی، مگر مقتل نہیں لکھتا کہ رباب نے حسین کے گلے کا بوسہ دیا ہو، شاید رباب کو شرم آتی ہو، یہ میرے والی و وارث کا لاشا ہے، یہ میرے حسین کا لاشا ہے، میں اپنے والی و وارث کے لاشے کو کیسے بوسہ دوں؟ مگر جب حسین کا سر اقدس دربار ابن زیاد میں لایا گیا اور ابن زیاد حسین کے سر کے ساتھ توہین کر رہا تھا، ایک مرتبہ رباب برداشت نہ کر سکی، آگے بڑھی، سر حسین کو اپنے آغوش میں لے لیا، مرثیہ پڑھنے لگی، واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، ہائے حسین میں اپنے حسین کو نہیں بھول سکتی، میرے حسین پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے حسین کو سپرد خاک نہ کیا گیا، میرے حسین کا جنازہ دفن نہ کیا گیا، میرے حسین کو عالم غربت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
گلدستہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ جن محرومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، معبود ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو نورانی فرما دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں نبی و آل نبی کے ساتھ محشور فرما۔ پاک پروردگار ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں، معبود ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے۔ ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔